جی سر، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اسے اپنی پوزیشن پر شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اسے پتہ نہیں کتنی دیر سے دیکھ رہی تھی، اور شکر بھی کرتی ہے کہ ابھی جو دیکھا وہ خیال تھا۔ آپ مجھے دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں سر، وہ ویسے ہی سوری۔ اسے اب اپنے اوپر غصہ آتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کس ڈیل کی بات کر رہے تھے؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھتی ہے، جس پر دخان اپنی مسکراہٹ سمیٹ کر سنجیدگی سے بات کا آغاز کرتا ہے۔ میری 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، میں جہاں کہوں گا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مگر سر، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی مس سوہا۔ سوہا جو اس کی پہلی شرط کو سن کر ہی بول اٹھتی ہے۔ دخان اسے ہاتھ کے اشارے سے فوراً چپ کروا دیتا ہے، جس پر وہ ٹینشن میں چپ ہو کر اسے دیکھتی ہے۔ نمبر 2، مجھے سر نہیں دخان کہہ کر پکاریں گی، ٹھیک ہے؟ وہ بات مکمل کر کے اسے پوچھتا ہے۔ سر، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ ڈونٹ وری، ہم جب بھی کہیں جائیں گے دن کے اجالے میں ہی جائیں گے، اور ہمیشہ پبلک پلیس پر ہی جایا کریں گے۔ وہ ایکچولی میری آفس کی پارٹی وغیرہ رہتی ہیں، تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ جہاں رات میں ہوں گی میں وہاں خود ہی چلا جایا کروں گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولتا ہے تو سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ مجھ پر یقین کرو، میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف تھوڑا جھک کر بولتا ہے تو سوہا اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں نیچے کرے اس بات میں سر ہلاتی ہے، جس سے دخان کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ رقص کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم میری گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے کہتا ہے تو وہ سامنے سے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکا کر باہر چلی جاتی ہے، اور دخان اپنی ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے رابعہ کی ایک فریم کی ہوئی تصویر نکالتا ہے۔ رابعہ، اب تمہارا بھائی بھی سوہا کی زندگی تمہاری جیسی بنا دے گا، جس طرح اس کے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ میرا وعدہ ہے میں اس کا حال تمہارے سے بھی بدتر کر دوں گا۔ تم تو مر گئی ہو نا، مگر میں اسے مرنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے بھی اور خود سے بھی۔ وہ دانت پیس کر کہتا رابعہ کی تصویر کو تھوڑی دیر دیکھتا ہے، دوبارہ دراز میں رکھ کر پیچھے سے اپنا ہینگ کیا ہوا کوٹ اٹھا کر باہر کی طرف جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ سوہا اس کے ساتھ کورٹ میں داخل ہوتے ہوئے اپنا ڈر ظاہر کرتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ تمہارے گھر میں کون بتائے گا، میں یا تم؟ میں تو نہیں بتاؤں گا۔ بچی تم تو کیا تم بتا دو گی؟ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتا ہے جو پریشانی میں اپنی انگلیاں مسل رہی ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، میں کیوں بتاؤں گی؟ آپ تو ویسے بھی 6 مہینے بعد مجھے چھوڑ دیں گے۔ چھوڑ دیں گے نا؟ وہ کہہ کر پوچھتی ہے، جس پر دخان ہنس دیتا ہے۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ اس کے ہنسنے پر ڈر کر پوچھتی ہے۔ ہاں چھوڑ دوں گا اگر تم چاہو گی تو، وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا کچھ کہنے کی بجائے چپ ہی رہتی ہے۔ آج اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، جس کی آواز وہ خود بھی سن سکتی تھی۔ یار تمہارے پاس سموسے کسی کام کے نہیں ہیں، ایک پانی کی بوتل دو۔ فیض سموسے کھاتے ہوئے کہتا ہے، ایک 500 کا نوٹ دکاندار کی طرف کرتا ہے، اور اسے پانی کی بوتل لے کر جیسے ہی منہ سے لگاتا ہے تو سامنے سے اسے دخان آتا دکھائی دیتا ہے، مگر جھٹکا تو اسے تب لگتا ہے جب اس کے ساتھ سوہا کو دیکھتا ہے۔ سوہا کو دیکھ کر ہی اس کے منہ کا پانی کسی فوارے کی طرح باہر آتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ خیر تو ہے؟ ہم دونوں کے زیادہ ہی پیارے لگ رہے ہیں ساتھ میں۔ دخان اس کی طرف آ کر اپنی ہنسی کو تھوڑا کنٹرول کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ فیض اس کے ساتھ سوہا کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے۔ تم ان سے نکاح کر رہے ہو؟ وہ کھانستے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں جی، یہی ہیں جن سے مجھے محبت ہوئی ہے۔ وہ سوہا کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولتا ہے، جس پر سوہا دوسری طرف منہ کر کے سوچتی ہے کہ یا اللہ، کتنا جھوٹا ہے یہ انسان، کیسے میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ فیض بس یہی کہتا ہے۔ تم نے بات کر لی وکیل سے نکاح کی؟ ہاں کر لی ہے، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے، آ جاؤ۔ وہ دخان کو دیکھے کہتا ہے۔ سوہا پر تو آپ غلطی سے بھی نظر نہیں ڈال سکتا، دخان آنکھیں ہی نہ نکال دے اس کی۔ ادھر سائن کر دیں آپ۔ وکیل ایک پین اور کاغذ جو یقیناً نکاح نامہ تھا سوہا کی طرف کرے کہتا ہے، جو گمسم سی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس نے اپنی گود میں رکھا تھا۔ وکیل سوہا کو جواب نہ دیتا دیکھ کر دخان کی طرف دیکھتا ہے، جس پر دخان اس کی نظر کا مفہوم سمجھ کر سوہا کو مخاطب کرتا ہے۔ سوہا، سائن کرو۔ دخان کے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے۔
تم ٹھیک ہو سوہا؟ وہ اس کے چونکنے پر ماتھے پر بر ڈالے پوچھتا ہے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر وکیل سے پین اور نکاح نامہ پکڑتی ہے۔ ادھر سائن کرنے ہیں۔ وکیل اسے دوبارہ بتاتا ہے تو سوہا سائن کرنے ہی لگتی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ دیکھنا میری سوہا کا جب نکاح ہوگا نا تو میں خود اس کا نکاح پڑھاؤں گا، اور تم نے بالکل نہیں رونا سوہا، ورنہ نکاح نامہ پورا بھیگ جائے گا۔ سوہا کو روحان کی ایک پرانی بات یاد آتی ہے، بس اب جلدی سے سوہا کو کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے، پھر میں اپنی سوہا کو دلہن بنتا دیکھوں گی۔ اس کے کان میں کہیں دور سے آسیہ کی آواز گونجتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی غفار اور سیف کی بھی۔ آپی، جب آپ کا نکاح ہوگا نا تو میں آپ کو رونے نہیں دوں گا، بس آپ مجھے دیکھتی رہنا، میں آپ کو بہت ہنساؤں گا۔ وہ بھی کیا لمحہ ہوگا نا جب میرا نام میری بیٹی کے آگے سے ہٹ جائے گا اور اس کا حقدار ہی تبدیل ہو جائے گا۔ ابو میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی آپ کا نام اپنے نام سے جدا کروں گی، اور آپ سب بھی میرے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیں۔ سوہا اپنے آپ کو غفار کے گلے لگتے ہوئے دیکھتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ دخان جو اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پین گرنے پر اس کے غصے کے مارے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں، اور فیض اور وکیل ناسمجھی سے کبھی دخان تو کبھی سوہا کو دیکھتے ہیں۔ سوہا، یہ پین پکڑو۔ دخان جھک کر پین اٹھا کر اسے سخت لہجے میں کہتا پکڑاتا ہے۔ میں نہیں کر سکتی، وہ اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی کہتی ہے، جس پر دخان غصے سے اس کا بازو پکڑے اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ لڑکی راضی نہیں ہے کیا؟ وکیل ان دونوں کے جانے کے بعد فیض سے پوچھتا ہے۔ نہیں نہیں، راضی ہے، وہ دراصل گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر رہی ہے نا، تبھی تھوڑا ڈر رہی ہوگی۔ ابھی دکان گیا ہے نا، اسے سمجھا لائے گا۔ فیض کو یہی لگا تھا، تبھی اس نے وکیل کو بھی یہی کہا۔ سر، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ سوہا اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط دیکھ کر دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی کہتی ہے، مگر دخان تو جیسے سن نہیں رہا ہوتا، وہ بس اس کا ہاتھ پکڑے چلا جا رہا ہوتا ہے، مگر پھر ایک ایسی جگہ لا کر اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے جہاں لوگ بس گنتی کے ہوتے ہیں۔ اندر کیا تماشا کر رہی تھی تم؟ اگر نکاح نہیں کرنا تو پیسے کیوں لیے مجھ سے؟ بولو۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہے، جس پر سوہا مزید رونے لگ جاتی ہے۔ میں نہیں کر سکتی نکاح، مجھ سے سائن نہیں ہو رہا تھا، میں کانپ رہی تھی وہاں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، چھوڑ دیا تمہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا ہے، جس پر وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، وہ موبائل نکالتے ہوئے کسی کا نمبر ملاتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ مڑتی ہی ہے کہ دکان کی آواز پر اس کے قدم پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور وہ ویسی ہی کیفیت میں مڑ کر اسے بے یقینی سے دیکھتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب میری کال آئے تو کام تمام کر دینا، جاؤ غفار صاحب کی مشکل آسان کر دو۔ ارے نہیں، تم بس خالی انجیکشن لگا دینا، اس سے بندہ کچھ ہی منٹ میں اوپر ہوتا ہے، بے فکر ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ وہ جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سوہا کو دیکھتے ہوئے فون پر کہتا ہے، اور سوہا اس کے الفاظ سن کر ہی جیسے گئی تھی ویسے ہی اس کے پاس آتی ہے۔ نہیں، خدا کا واسطہ ایسا نہ کرے، ابھی تو میرے ابو ٹھیک ہوئے ہیں، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے۔ 1 منٹ صبر کرو ابھی۔ ہاں، کیا بول رہی ہو تمہارے ابو کو کچھ نہیں کروں تو ٹھیک ہے، پھر میں کروں گی نکاح، بس آپ ابو کو چھوڑ دیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے کہتی ہے تو دخان بھی مسکراتا ہوا فون پر منع کر دیتا ہے۔ رہنے دو، ابھی غفار صاحب نے جینا ہے، وہ مسکراتا ہوا کہتا فون کان سے ہٹا کر سوہا کو دیکھتا ہے، جو رو رہی ہوتی ہے۔ نکاح جب ہونا ہی تھا تو اس سب ڈرامے کا کیا مطلب؟ اور آئندہ میرے سامنے مت رونا، ورنہ میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے ایک گال سے آنسو صاف کرے کہتا ہے، جس پر سوہا جلدی سے اپنا دوسرا گال بھی صاف کرتی ہے۔ گڈ، اب چلے، اور اب چپ ہو کر سائن کر دینا، ورنہ نہیں میں کر دوں گی، سوہا اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہتی ہے، جس پر دخان سنجیدگی سے چلتا ہے، آخر ہر بات جیت اسی کی ہو رہی تھی۔ یہ ادھر بھی سائن کر دے، وکیل سوہا سے آخری پیپر پر سائن کرواتے ہوئے کہتا ہے، جس پر سوہا سائن کر دیتی ہے۔ اب آپ بھی کر دیں ادھر، وکیل سوہا کے بعد دخان کو پین اور نکاح نامہ دیتا ہے، جس پر دخان ایک نظر سوہا کو دیکھ کر پین کھولے سائن کرتا ہے۔ مبارک ہو، آپ دونوں آج سے ایک پاک رشتے میں بن گئے ہیں۔ مبارک ہو بہت بہت دشمن، فیض دخان سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے۔ خیر مبارک، دخان فیض کو مل کر سوہا کو دیکھتا ہے، جو ابھی تک کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ،
وکیل اور فیض کے آگے جانے پر دخان سوہا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو جائیں۔ سوہا پہلے اس کا ہاتھ اور پھر اسے دیکھتی ہے۔ دخان جو مسکرا رہا ہوتا ہے، سوہا کا چہرہ اوپر کرنے پر اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو جاتی ہے۔ تھام لو ہاتھ، شوہر ہوں تمہارا۔ دخان کے کہنے پر سوہا ہونٹ اپنے دانتوں سے کاٹتی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے تو دخان اس کا ہاتھ پکڑے باہر آتا ہے۔ فیض، اب تم جاؤ، ابھی ہم ریسٹورنٹ جائیں گے۔ دخان باہر آ کر فیض سے کہتا ہے جو کھڑا انہی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ سوہا کی جگہ اس کے پیروں کو دیکھ کر بولتا ہے، یعنی سوہا کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا سوہا، یہ لو کی، اور گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ سوہا کو گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا چابی لے کر گاڑی کی طرف جاتی ہے۔ ہاں، اب بولو کیا بات ہے؟ سوہا کے جانے کے بعد دخان فیض کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ سوہا راضی ہے تم سے نکاح کرنے پر۔ اس کی فکر تم مت کرو، وہ راضی ہے، اور جیسے ابھی تم نے اس کی جگہ اس کے پاؤں کو دیکھ کر بات کی تھی، آئندہ بھی ایسے ہی بات کرنا۔ دخان آنکھوں پر کالا چشمہ لگاتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بھائی، میں دوستوں کی بیویوں پر نظر نہیں رکھتا، اور دشمنوں کی تو بالکل بھی نہیں، اور اگر دشمن دخان دورانی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کی بیوی کو دیکھ بھی لوں۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، جس پر دخان گڈ بول کر آگے کی طرف جاتا ہے۔ تم ابھی تک بیٹھی نہیں گاڑی میں؟ دخان جب گاڑی کے پاس آتا ہے تو سوہا کو ویسے ہی کھڑا دیکھ کر حیرانی سے پوچھتا ہے، نہیں، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لیں، آپ کھول لیں۔ وہ گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتی ہے، جسے دخان مسکراتے ہوئے تھامتا ہے۔ یہ بولو نا کہ تمہیں کھولنی نہیں آئی۔ وہ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر کہتا ہے، جس پر سوہا بغیر جواب دیے گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ واقعی میں سوہا کب سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کھل ہی نہیں رہی تھی، اور یہ شرارت بھی دخان کی ہی تھی۔ اسی نے لوگ کے ساتھ کچھ کیا تھا تاکہ سوہا نہ کھولے۔ السلام علیکم۔ سوہا گھر میں آ کر فوراً صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ آسیہ اسے یوں دیکھ کر پوچھتی ہے۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ ابو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، کل تک ڈسچارج ہو جائیں گے۔ وہ جگ سے پانی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہتی ہیں، چلو شکر ہے، میں تھوڑا آرام کر لوں، امی تھکن ہو رہی ہے۔ وہ پانی کا خالی گلاس آسیہ کو دیتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں جاؤ میری بچی، آرام کر لو۔ آسیہ اسے پیار کرتی کچن میں جاتی ہے اور سوہا اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آتی ہے۔ کمرے میں آ کر وہ سب سے پہلے اپنا بیگ اور چادر ٹانگتی ہے، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کا جوڑا بنا کر واش روم جاتی ہے، اور فریش ہو کر جب آتی ہے تو اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے، تو وہ اپنا منہ تولیے سے صاف کر کے بیڈ پر آ کر اپنا موبائل اٹھاتی ہے۔ جب موبائل دیکھتی ہے تو دخان کے میسج آئے ہوتے ہیں۔ وہ واٹس ایپ اوپن کرتی ہے تو گھر پہنچ گئی بیگم صاحبہ۔ سوہا میسج پڑھ کے عجیب سا منہ بناتی ہے۔ پہلے مینیجر صاحبہ اور اب بیگم صاحبہ، پتہ نہیں میرا نام لینے پر کون سا اسے ڈنڈے پڑ جائیں گے۔ سوہا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہے۔ اب لکھ تو سکتی نہیں تھی، اسی لیے خود سے ہی کہہ دیتی ہے، جی پہنچ گئی ہوں۔ وہ میسج کر کے موبائل ڈیٹا آف کرتی آرام سے لیٹ جاتی ہے۔ وہ اتنی تھک چکی ہوتی ہے کہ نیند اس پر جلد ہی مہربان ہو جاتی ہے۔ الہی بخش، الہی بخش، میرا کھانا کہاں ہے؟ دخان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا غصے سے الہی بخش کو آواز لگاتا ہے۔ صاحب جی آپ کے سامنے ہے۔ الہی بخش فوراً اسے آتا اس کے سامنے اشارہ کرتا ہے، جہاں پالک کی ڈش رکھی ہوتی ہے۔ مجھے یہ نہیں کھانا، کچھ اور لے کر آؤ فوراً، وہ بیزار سا منہ بنا کر کہتا ہے۔ صاحب جی آپ مجھے بتا دیں، میں لے آتا ہوں۔ مجھے کھانا ہی نہیں ہے، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے پوچھ کر بنایا کرو جو بنانا ہو، پھر آج کیوں نہیں پوچھا؟ وہ غصے سے کھڑے ہو کر سامنے رکھا پانی کا جگ اٹھا کر زمین پر مارتا ہے، جس سے الہی بخش کے ساتھ سب ملازم کانپ جاتے ہیں۔ معافی صاحب جی، آئندہ دھیان رکھوں گا، وہ اس کے سامنے سر نیچے کرے کہتا ہے۔ تم؟ دخان اسے ابھی اور کچھ پتہ نہیں کیا بولنا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر وہ الہی بخش کو بھیج کر موبائل کان سے لگاتا ہے۔ جی بابا، وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر دونوں انگلیوں سے سر دباتے ہوئے بولتا ہے۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں بزی تھا، آپ کو کوئی کام تھا؟ بے پرواہ سا کہتا ہے۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیوں پہلے کی طرح ہوتے جا رہے ہو؟ ان کی آواز ایک دم ہی تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کام بتائیں۔ دخان کو ان کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حویلی کب آؤ گے؟
انہیں پتا تھا کہ اب اس نے کوئی سیدھا جواب نہیں دینا، تبھی اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ رابعہ کی برسی پر۔ رابعہ کی 1 ہفتے بعد برسی تھی، تبھی اس نے ایسا کہا تھا۔ وہ نہیں ہوگی، ویسے کب آؤ گے؟ وہ بھی غصے سے کہتے ہیں کبھی نہیں۔ وہ کہتے کہ ساتھ ہی کال کاٹ دیتا ہے اور غصے سے موبائل اٹھاتا گھر سے باہر جاتا ہے۔ صاحب جی کا غصہ تو اور بڑھتا جا رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ الہی بخش ایک ملازم سے کہتا ہے۔ اللہ خیر کرے اب، وہ بیچارہ بھی کیا کہتا اب۔ سوہا تم یہاں کیا کر رہی ہو اکیلی؟ روحان سوہا کو یوں چھت پر اکیلا کھڑا دیکھتا ہے جو دور کہیں خلا میں نہ جانے کیا گھور رہی ہوتی ہے۔ سوہا کیا کوئی ٹینشن ہے؟ سوہا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر روحان اس کے قریب آ کر پوچھتا ہے، جس پر سوہا اس کی طرف چونک کر دیکھتی ہے۔ نہیں بھائی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس دل گھبرا رہا تھا تو سوچا یہاں کھلی فضا میں آ جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہتی ہے آج دخان اور سوہا کے نکاح کو 15 دن گزر چکے تھے اور ان 15 دنوں میں وہ اس کے سامنے جانے سے پرہیز بھی کر رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اچھا تو مجھے بھی بتا دیتی، میں بھی یہاں آ جاتا۔ اب آ گئے ہیں نا؟ ہاں سوہا، میں تم سے یہ بھی کہنے والا تھا کہ تم جاب چھوڑ دو، میں آج دکان کی سیٹنگ وغیرہ کروا آیا ہوں، اب کل سے میں دکان پر جایا کروں گا، روحان کہتا ہے اور سوہا فوراً گھبرا جاتی ہے۔ نہیں بھائی، میں جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں، تم جاب کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ روحان اس کی بات سے ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ہے تو سوہا تھوڑا سنبھل کر بات کرتی ہے۔ بھائی میں فری ہوتی ہوں اور گھر بیٹھے بور بھی ہو جاتی ہوں، تو اچھا ہے نا کہ جاب کرتی رہوں گی تو دھیان بٹا رہے گا۔ وہ اپنے پاس سے بہانہ بناتی ہے تو روحان بھی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ جاب تم اپنی مرضی سے کرو گی اور جب لگے کہ اب تم مصروف رہنے لگی ہو تو چھوڑ دینا۔ جی بھائی شکریہ۔ اچھا بھائی، بھابھی اور بچے کب آ رہے ہیں؟ وہ یاد آنے پر پوچھتی ہے۔ ہاں پرسوں تک آ جائیں گے، ٹکٹ ہو گئے ہیں ان کے، اور صفا تو تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے ہاں، اور میں تو تینوں سے ملنے کے لیے۔ ویسے بھائی، بھابھی یہاں پہلی بار آئے گی نا؟ وہ کشف کا پوچھتی ہے، جس پر روحان اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ ہاں وہ پہلی بار آئے گی۔ چلو سوہا نیچے چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح میں نے دکان پر بھی جانا ہے اور تم نے بھی آفس، ابھی سوئیں گی تو صبح جلد آنکھ کھلے گی۔ وہ کہہ کر سوہا کو بولتا ہے تو سوہا اس بات میں سر ہلا کر نیچے کی طرف جاتی ہے اور روحان بھی اس کے پیچھے۔ صاحب جی یہ دوائی لے لیں، ایسے آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ الہی بخش دخان کے سامنے پانی کا گلاس اور ایک پیراڈول کی گولی بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جو اپنے کمرے میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنا سر ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دبا رہا ہوتا ہے۔ الہی بخش مجھے نہیں لینی، جاؤ مجھے ایک پیکٹ سگریٹ کا لا کر دو۔ وہ ویسی ہی آنکھیں بند کرے اپنا سر دباتے ہوئے کہتا ہے، صاحب جی سگریٹ سے تو طبیعت اور خراب ہوگی آپ کی، آپ یہ لے لیں۔ کس نے کہا کہ سگریٹ سے طبیعت خراب ہوتی ہے؟ وہ اس کی بات پر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے۔ سبھی کہتے ہیں، وہ نظر نیچے کرے جواب دیتا ہے، مجھے دوائیوں سے نہیں سگریٹ سے سکون ملتا ہے، اور یہ وہ واحد چیز ہے جو خود جل کر مجھے سکون دیتی ہے، تو بھلا میں ایسی وفا کرنے والی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ ایک سائڈ کی اسمائل دیے ایک سگریٹ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے الہی بخش، 4 سال پہلے جب میں امریکہ میں تھا تو مجھے اس کی لت فیض نے لگائی تھی، اور دیکھو ابھی تک ساتھ ہے۔ وہ سگریٹ کو جلا کر ہونٹوں سے جدا کرتا ہے۔ صاحب جی اس سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، یہ جان لیوا ہوتی ہے۔ میرے لیے سگریٹ جان لیوا نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس کے دھوئیں سے، اس کی خوشبو سے اور اس کے شعلے سے محبت ہے۔ وہ سگریٹ کا ایک کش لگا کر اسے کہتا ہے جیسے کوئی سگریٹ نہ ہو، کوئی دوشیزہ ہو گئی۔ جو آپ کو صحیح لگے صاحب جی۔ وہ اور بول بھی کیا سکتا تھا۔ صاحب جی میں جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بلا لیجئے گا۔ جاؤ۔ وہ دوبارہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہتا ہے تو الہی بخش بھی اجازت ملتے ہی باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ دخان کے دماغ میں نہ جانے کہاں سے سوہا کا روتا ہوا منت کرتا ہوا چہرہ سامنے آتا ہے تو اس کا ہاتھ سگریٹ پیتے ہوئے رک جاتا ہے۔ ابھی تو سوہا تم نے بہت کچھ سہنا ہے، ابھی سے تمہاری آنکھیں لال ہو گئی تھی، اب بہت وقت ہو گیا ہے، اپنا اگلا کھیل شروع کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہی سامنے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال ملا کر کان سے لگاتا ہے۔ ہیلو، ہاں سو رہے تھے کیا؟ دخان فیض کی نیند میں آواز سن کر بولتا ہے۔ نہیں، بھنگڑے ڈال رہا تھا، وہ اس کے سوال پر چڑھ کر بولتا ہے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں، بھابھی نے کیا سر پر ڈنڈا مار دیا تھا جو ایسی حرکت کر رہے ہو؟
دخان گھڑی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، جب پتا ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں تو بندہ سو ہی رہا ہوگا نا؟ اچھا، میں سمجھا تم کسی کلب وغیرہ میں ہوں گے، تبھی پوچھ لیا۔ ابھی آہستہ بول، ساتھ میں ہی سو رہی ہے ایلا۔ فیض اس کی بات سن کر اپنی آواز بھی دھیمی رکھ کر بولتا ہے، اچھا تو کیا تم اب کلب نہیں جاتے؟ دخان اس کی بات سن کر اور زور سے بولتا ہے، اوئے فیض کس سے بات کر رہے ہو؟ فیض بولنے ہی لگتا ہے کہ اسے ایلا کی آواز سنائی دیتی ہے، دخان سے بات کر رہا ہوں، تم سو جاؤ، اس نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، میں سن کر آتا ہوں۔ فیض اسے کہتا اٹھ کر کمرے سے باہر جاتا ہے اور دخان اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اب بول، کیوں فون کیا ہے تم نے مجھے؟ فیض لان میں آ کر اسے غصے سے کہتا ہے، جس پر دخان ہنس دیتا ہے۔ ہنس کیوں رہا ہے؟ تیرے سامنے کیا بندر ناچ رہے ہیں؟ نہیں، بندر سے تو میں بات کر رہا ہوں۔ کیا کام تھا جو مجھے کال کی اس وقت؟ فیض اسے اور بے عزت ہوتا دیکھ کر بات بدلتا ہے، ہاں اچھا یاد دلایا، کل تم اپنے گھر پارٹی رکھ لو۔ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے کہتا ہے، کس خوشی میں؟ رکھ لو، پیسے میں دے دوں گا، بس اپنی بیوی کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے تم دونوں کے لیے پارٹی ہو جائے گی۔ فیض اس کا مطلب سمجھ کر کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اب تم جا کر سو جاؤ، پھر صبح تیاری بھی کرنی ہوگی۔ دخان کہہ کر فون رکھنے ہی لگتا ہے کہ فیض بول اٹھتا ہے، تم میرے دشمن ہو، پھر بھی ہر کام مجھ سے لیتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بس کبھی کبھی دوست کی جگہ دشمن سے مدد لینی پڑتی ہے، تاکہ وہ ہمارے کام میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے ہمارے خلاف سازش کرنے کے لیے وقت ہی نہ ملے۔ وہ مسکراتا ہوا کال کاٹ دیتا ہے، تو ہے تو ایک ہی دشمن جو دوست سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ دخان موبائل سامنے کرے کہتا ہے، دونوں بچپن سے ساتھ تھے، بس یہ بزنس کی وجہ سے تھوڑا دیوار آ گئی تھی تو دخان نے اس کا نام دشمن رکھ دیا، جبکہ تھا وہ اب بھی اس کا دوست۔ اور وہاں فیض، کچھ بھی کر لیں تجھے ضرورت اسی دشمن کی پڑے گی، وہ مسکراتا ہوا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ سر آپ نے بلایا؟ سوہا دخان کے آفس میں آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے۔ ہاں میں نے بلایا تھا، آؤ بیٹھو۔ وہ اپنی فائل بند کر کے اسے مخاطب ہوتا ہے، نہیں آپ ایسے ہی کہہ دیں، مجھے کام بھی تھا۔ اس کا نہ جانے کیوں اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مگر اب اسے دیکھ کر ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں بیٹھا ہوں اور میری بیوی کھڑی ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا ہونٹ پیچھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جی 3 بجے تک ہم نے جانا ہے، ایک دوست کے گھر پارٹی ہے، تو تم ریڈی رہنا۔ جس بات کے لیے اس نے بلایا تھا وہ کہہ ہی دی، مگر سوہا اس کی بات پر فوراً اسے دیکھتی ہے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جاؤں۔ تم کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہو، اور گھر والوں کی فکر نہ کرو، انہیں پتہ نہیں چلے گا، ہم 6 بجے تک آ جائیں گے۔ مجھے پتا تھا تم ڈرو گی، تبھی میں نے تمہاری وجہ سے دوپہر میں پارٹی رکھوائی ہے۔ وہ اس کی بات سن کر کہتا ہے، جس پر سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ زیادہ مت سوچو اور اٹھو، ابھی چلنا ہے۔ وہ اسے سوچوں میں دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ابھی چلنا ہے؟ ابھی تو 12 بج رہی ہیں، 3 بجنے میں تو بہت وقت ہے۔ ابھی؟ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر سر اٹھا کر اسے دیکھ کر کہتی ہے، ہاں معلوم ہے، مگر تم کیا اس حلیے میں جاؤ گی؟ وہ اس کے لباس پر طنز کرتا ہے، جو سادے سے سوٹ پر وہی ہمیشہ والی کالی چادر پہنے ہوئے ہوتی ہے۔ مطلب کیسا حلیہ؟ وہ دخان کے کہنے پر اپنے کپڑوں کو دیکھتی ہے، جس پر دخان مسکرا کر اس کے پاس آتا ہے۔ مطلب یہ کہ میری پیاری بیگم، ہم وہاں پارٹی میں جا رہے ہیں، کسی کی میت میں نہیں، جو تم اتنے سادہ سے سوٹ میں جاؤ گی میرے ساتھ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے تھوڑا جھک کر کہتا ہے، جس پر سوہا کرسی پر تھوڑا صحیح ہو کر بیٹھتی ہے۔ بیٹھی تو وہ صحیح تھی، مگر دخان کے یوں جھکنے پر صحیح ہوتی ہے۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، وہ نظریں نیچے کیے کہتی ہے، تو دخان کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ وہ سیدھا ہو کر اس کو جواب دیتا ہے، میں پہلے تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا، وہاں سے تم اپنے لیے کوئی اچھا سا سوٹ لے لینا، پھر ہم پارلر جائیں گے، جہاں میں نے تمہارے لیے پہلے ہی بات کر لی تھی، اور آپ کوئی سوال نہیں، چلو جلدی کرو۔ وہ سب کچھ اسے بتا کر اس کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے، جس پر سوہا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً جانا پڑا اس کے ساتھ۔ سوہا یہ دیکھو،
یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ سوہا اور دخان مال میں ایک شاپ میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، تبھی دخان ایک لیڈیز فراک اسے لا کر دکھاتا ہے جو بس اوپر سے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو بہت پیاری ہے، مگر یہ مہنگی بھی بہت ہوگی۔ سوہا کو وہ فراک بہت پسند آتی ہے جو پوری ریڈ کلر کی ہوتی ہے، بس گلے پر ایک ہار کی طرح چھوٹے چھوٹے نگوں سے کام ہوا ہوتا ہے، مگر اتنی خوبصورت تھی تو مہنگی بھی بہت ہوگی۔ تم یہ بتاؤ پسند آئی؟ یہ دوسری دیکھیں۔ وہ دوسری فراک دیکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں یہ بہت اچھی ہے، آپ یہی پیک کروا لیں۔ وہ اسی فراک کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اچھا آ جاؤ بل پے کرتے ہیں۔ دکان کہہ کر کاؤنٹر کی طرف جاتا ہے، وہاں سے بل پے کرنے کے بعد ان کی اگلی شاپنگ شوز کی ہوتی ہے۔ دیکھو کون سے تمہیں پسند آ رہے ہیں۔ دکان سب سینڈل کی طرف دیکھ کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی یہ والے دکھانا۔ سوہا سب سینڈل کی طرف نظر گھما کر دیکھتی ہے کہ ایک بلیک سینڈل کی طرف اشارہ کر کے ایک لڑکے کو کہتی ہے، اوکے میم آپ بیٹھیے میں لاتا ہوں۔ وہ لڑکا کہہ کر اندر کی طرف جاتا ہے اور سوہا دکان کے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی ہے۔ مجھے وہ والی بھی اچھی لگ رہی ہے، دیکھو۔ دکان سامنے شیشے کے فریم میں رکھی ایک سلور سینڈل کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے اور کھڑا ہو کر اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ برائڈل ہے۔ سوہا اپنی ہنسی دبا کر کہتی ہے، اچھا چلو اپنی بیوی کو یہی دلاؤں گا۔ وہ سینڈل کو دیکھ کر کہتا ہے اور سوہا کی مسکراہٹ ایک دم ہی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ نہ جانے اسے یہ سن کر برا لگا تھا۔ میم لائیں میں پہنا کر چیک کرواتا ہوں۔ وہی لڑکا ایک باکس لے کر سوہا کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے اور سوہا اپنے پیر آگے کرنے ہی لگتی ہے کہ دکان اس لڑکے کے ہاتھ سے سینڈل لے لیتا ہے۔ تم رہنے دو میں چیک کرتا ہوں۔ وہ لڑکے کو ہٹا کر خود سوہا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا اور سوہا فوراً اپنے پیر پیچھے کر لیتی ہے۔ سر آپ رہنے دیں، میں۔ وہ لڑکا دکان کو مسکرا کر کہتا ہے کہ دکان اسے سخت لہجے میں چپ کروا دیتا ہے، مجھے نہیں پسند کہ کوئی غیر مرد میری بیوی کے پاؤں کو ہاتھ لگائے۔ دکان کہہ کر سوہا کا ایک پیر پکڑ کر اس میں سینڈل پہناتا ہے۔ دیکھو مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے، تم بتاؤ۔ دکان سینڈل پہنا کر اسے کہتا ہے جو بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سوہا مجھے بعد میں آرام سے دیکھ لینا، پہلے یہ دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہے جس پر پیچھے کھڑا لڑکا اس کی بات سن کر اپنی ہنسی روکتا ہے اور سوہا شرمندہ سی ہو جاتی ہے۔ جی اچھی ہے، ٹھیک ہے آپ یہ پیک کروا دیں۔ دکان سوہا کے پیر سے سینڈل اتار کے لڑکے کو دیتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ سوہا نے دکان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا اور نہ جانے کیوں دکان کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ لو جی آپ کا پارلر بھی آ گیا، اب تھوڑا جلدی آنا، میں ادھر ہی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ دکان ایک بڑے سے پارلر کے سامنے گاڑی روک کر کہتا ہے، مسز دکان آپ اپنا بیگ بھول رہی ہیں۔ سوہا کو خالی ہاتھ اترتا دیکھ دکان پیچھے سیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اوہ سوری میں بھول گئی تھی، وہ کہہ کر پیچھے سے بیگ اٹھاتی پارلر کی طرف جاتی ہے۔ سوہا پارلر میں آتی ہے تو اسے بہت عجیب لگتا ہے، ایک تو وہ اکیلی تھی، دوسرا گھر والوں کی بھی فکر تھی۔ جی میم میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ایک لڑکی سوہا کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جی میں سوہا غفار ہوں، میری یہاں بکنگ ہوئی ہے پارٹی میک اپ کی۔ اوکے میم آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ لڑکی سوہا کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ سوری میم یہاں سوہا غفار نام کی کسی لڑکی کی بکنگ نہیں ہوئی، بلکہ سوہا دخان ہے جن کی بکنگ ہوئی ہے۔ سوہا کو اس کی بات سن کر اپنی کم عقلی پر بہت غصہ آتا ہے، کیا وہ اپنے باپ کے نام سے تھوڑی اپنے شوہر کے نام سے پہچانی جائے گی؟ جی میں ہی سوہا دخان ہوں، غفار میرے ابو ہیں، ان کا نام ہمیشہ سے لگا رہا ہے نا، تو بس اسی لیے عادت ہو گئی ہے۔ او اچھا چلے کوئی بات نہیں، آپ وہاں جا کر بیٹھے کپڑے چینج کر لیں، پھر میں آپ کا میک اپ کرتی ہوں۔ وہ لڑکی ایک روم کی طرف اشارہ کرتی ہے تو سوہا مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا کر وہاں جاتی ہے۔ میم آپ کا میک اپ ہو گیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ وہ لڑکی سوہا کو آخری ٹچ دینے کے بعد اس سے پوچھتی ہے اور سوہا جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہے تو خود کو سامنے شیشے میں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ڈارک میک اپ ہوگا مگر خود کو سافٹ میک اپ میں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا میک اپ کیا آپ نے، زبردست، وہ دل سے اس کی تعریف کرتی ہے۔ میم بس میک اپ ہی نہیں آپ خود بھی بہت پیاری ہیں، تبھی آپ کا میک اپ بہت پیارا ہوا ہے، وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو سوہا شکریہ ادا کر کے باہر کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ یار کیا مصیبت ہے، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ میں پاگل ہوں جو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔
دخان جو کب سے بیٹھا تھک گیا تھا تنگ آ کر گاڑی سے اترتا پارلر کی طرف جاتا ہی ہے کہ وہاں سے سوہا آتی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ دوبارہ گاڑی کی طرف جاتا ہے۔ سوہا جو سمجھ رہی تھی کہ کسی فلم کی طرح دخان اسے دیکھ کر فریز ہو جائے گا، اب اسے ایسے واپس جاتا دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کیوں ان کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہوں؟ ویسے بھی یہ رشتہ بس عارضی ہے، مجھے نہیں سوچنا چاہیے ایسا۔ وہ اپنی سوچ کو جھٹک کر گاڑی کی طرف آتی ہے۔ اتنی دیر لگا دی، میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، دخان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سر وہ دخان، تم مجھے دخان کہو گی، کیا کہو گی؟ دخان اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر کہتا ہے۔ دخان، گڈ، اب تمہارے منہ سے میں دوبارہ سر کا لفظ نہ سنوں۔ دخان سامنے دیکھتے ہوئے اسے وارن کرتا ہے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف دیکھتی ہے۔ چلیں جی بیگم صاحبہ، ہماری منزل آ گئی ہے۔ دخان گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے روک کر سوہا کو مخاطب کرتا ہے، جو باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ کبھی مینیجر صاحبہ تو کبھی بیگم صاحبہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ آج اس سے پوچھ ہی لیتی ہے، اور دخان اس کے سوال پر مسکرا دیتا ہے۔ مینیجر صاحبہ اس لیے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے مجھے میری ہی کمپنی کی مینیجر بن کر ڈانٹا تھا، اور بیگم صاحبہ اس لیے کیونکہ آپ میری منکوہا ہیں۔ آپ میرا نام بھی تو لے سکتے ہیں، یوں طنز کرنا ضروری ہے کیا؟ آج نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ دخان کے سامنے بول رہی تھی، کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند نہیں ہے، تبھی۔ وہ کندھے اچکا کے بولتا گاڑی سے اترتا ہے۔ عجیب ہی انسان ہے، اتنا پیارا نام تو ہے میرا، وہ دخان کے گاڑی سے اتر جانے کے بعد بڑبڑاتی ہے۔ تبھی اس کی سائیڈ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس میں عجیب کی کیا بات ہے بیگم صاحبہ؟ نام اچھا نہیں لگتا تو نہیں لگتا۔ دخان اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا ہوتا ہے، تبھی کہتا ہے۔ سوہا شرمندہ سی بغیر کچھ کہے گاڑی سے اترتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ ہی فیض کے بنگلے میں داخل ہوتے ہیں کہ سوہا کی نظر لان میں جاتی ہے۔ یقیناً پارٹی کا انتظام لان میں ہی کیا ہوتا ہے، جہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ویلکم مسٹر اینڈ مسز دخان، فیض جو کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے، دخان اور سوہا کو آتا دیکھ مسکراتا ہوا ان کے پاس آتا ہے۔ تھینک یو، دخان بھی خوش دلی سے جواب دیتا ہے، جبکہ سوہا بس مسکرانے پر ہی اتفاق کرتی ہے۔ السلام علیکم دخان بھائی، کیسی ہیں آپ؟ اور یہ آپ کی وائف ہیں؟ ایلا ان کے پاس آ کر دخان کو سلام کرتے سوہا کی طرف دیکھتی ہے۔ جی یہ میری وائف ہے، سوہا دخان۔ دخان سوہا کی طرف دیکھ کر بولتا ہے تو ایلا بھی آگے ہو کر اسے ہگ کرتی ہے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر سوہا، میں فیض کی وائف ہوں، وہ سوہا سے الگ ہو کر کہتی ہے تو سوہا کو بھی وہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، جو برو کلر کی میکسی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ شکریہ، مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر۔ دخان بھائی اگر آپ برا نہ مانے تو میں سوہا کو اپنے ساتھ اندر لے جاؤں، یہاں بور ہو جائے گی یہ، ایلا دخان سے پوچھتی ہے تو سوہا دخان کی طرف دیکھتی ہے۔ دخان ایک نظر سوہا کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتا ہے تو ایلا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی جانب جاتی ہے۔ ہائی بوائز، کیسے ہو؟ دخان جو سوہا کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے عقب سے آواز پر مڑ کر دیکھتا ہے۔ ارے فیض، تم نے اس جعلی ڈاکٹر کو بھی بلایا ہے؟ دخان سمد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جس پر سمد برا سا منہ بناتا ہے۔ جب بھی بولنا کڑوا ہی بولنا۔ سوہا تم بہت پیاری ہو، دخان بھائی کو بھی ان کی ٹکر کی بیوی ملی ہے، ایلا ہنستے ہوئے کہتی ہے تو سوہا بس مسکرا دیتی ہے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسے بس اپنے گھر جانا تھا۔ وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی پر نظر ڈال رہی تھی، جس میں ابھی 5 بجنے میں بھی آدھا گھنٹہ تھا۔ کیا کروں، 5 تو بجنے والے ہیں۔ ہاں دخان کو جا کر کہتی ہوں کہ اب چلتے ہیں، ویسے بھی بہت وقت ہو گیا ہے۔ وہ خود سے ہی سوچتی ان لڑکیوں کے گروپ سے تھوڑا سائڈ پر ہوتی ہے اور موبائل نکال کر دخان کو فون ملاتی ہے۔ دخان جو فیض اور سمد کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، سوہا کا فون آتا دیکھ ماتھے پر بل ڈال کر اندر کی طرف دیکھتا ہے، جہاں لڑکیوں کے کچھ فاصلے پر سوہا کھڑی کان سے فون لگائے ہوتی ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے اپنے گھر جانے کی جلدی لگ رہی ہوگی۔ دخان تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر مسکراتا ہوا فون یس کر کے کان سے لگاتا ہے، مگر دیکھ سوہا کی طرف رہا ہوتا ہے، جو پریشانی سے اپنے ناخن کھا رہی ہوتی ہے۔ ہیلو، کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ دخان اس کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا کہتا ہے، جس پر سوہا اس کے بیگم صاحبہ کہنے پر فون کان سے ہٹا کر گھورتی ہے۔ اسے پتا نہیں ہوتا کہ دخان اسے دیکھ رہا ہے، ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتی۔ اس کی اس حرکت پر دخان کی مسکراہٹ اور گہری ہو جاتی ہے۔
مجھے گھر جانا ہے، 6 یوں ہی بج جائیں گے۔ اور فون کو کان سے لگا کر کہتی ہے، ہاں تو بج جائیں، اس میں کیا ہے؟ وہ بے پرواہ سا کہتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم 6 بجے سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ ہاں تو چلتے ہیں، صبر کرو، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تم سنڈریلا ہو۔ اگر 6 بج گئے تو میری جو گاڑی باہر کھڑی ہے وہ کدو بن جائے گی اور تم اپنے پرانے والے حلیے میں واپس آ جاؤ گی۔ وہ اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہتا ہے، جس پر سوہا ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہے۔ کاش میں سنڈریلا ہوتی، جیسے ہی 6 بجتے تو میں اپنے پرانے والے حلیے میں آ جاتی۔ مجھے ابھی یہ فکر تو نہیں ہوتی نا کہ میں نے ابھی اپنے پرانے والے حلیے میں بھی آنا ہے۔ ارے یار، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم نے ابھی اپنے کپڑے بھی تو چینج کرنے ہیں۔ دخان کو اس کی بات سے فوراً یاد آتا ہے، جی تبھی میں کہہ رہی ہوں۔ اچھا تم وہیں رکو، میں آتا ہوں۔ دخان کہہ کر فون کاٹتا اس کی طرف جاتا ہے۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے تو سوہا اپنے بیگ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیوں کی طرف جاتا ہی ہے کہ سوہا اسے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ دخان کو اس کا یوں ہاتھ چھڑوانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہم اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر دخان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ چلو میرے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ آپ مجھے روم میں کیوں لائے ہیں؟ دخان اسے ایک روم میں لایا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ سی ہو جاتی ہے۔ لو بھلا، اب یہ بھی بتاؤ کہ روم میں کیوں لایا ہوں؟ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف بڑھتا ہوا کہتا ہے، جس پر سوہا اپنے قدم پیچھے کی طرف کر لیتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ یہ نکاح کاغذی ہوگا اور اب آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ وہ تھوک نکل کر مشکل سے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہتی ہے، اچھا میں نے ایسا کہا تھا، مگر مجھے تو نہیں یاد پڑتا۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ آپ اب وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں صحیح سوچتی تھی آپ کے بارے میں، آپ ایک ہوس پرست انسان ہیں جو اپنی بکواس بند کرو۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھنے کی کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا بس تم ہی دنیا میں حسین لڑکی بچی ہو جس کا میں طلبگار ہوں؟ ارے تم جیسی لاکھوں لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، ابھی ایک نوٹ کی گڈی پھینکوں نہ جانے کتنی لڑکیاں میرے قدموں میں گر جائیں۔ وہ شدید غصے میں اس کا منہ دبوچتا ہے، جس سے سوہا پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے۔ چھوڑے مجھے، وہ بہت مشکل سے بس اتنا ہی بول پاتی ہے کہ سوہا کو لگتا ہے اگر ابھی اس کا ہاتھ اس کے جبڑے سے نہیں ہٹا تو اس کا جبڑا ہی ٹوٹ کر باہر آ جائے گا۔ آئندہ کے بعد میرے بارے میں اگر ایسی سوچ رکھی یا پھر میرے سامنے ایسی بکواس کی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر دانت پیس کر کہتا ہے، جس پر سوہا اپنے آنسو صاف کرے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ اب جاؤ اپنے کپڑے چینج کرو، جب تک میں ادھر ہی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے ہی اسے کہتا ہے تو وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر واش روم کی طرف جاتی ہے اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ سوہا واش روم میں آ کر سب سے پہلے نل کھول کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں سے سکون تو ملتا ہے مگر پورا جبڑا شدید درد کرتا ہے۔ وہ منہ اٹھا کر سامنے شیشے میں دیکھتی ہے تو اس کے دونوں گالوں پر دخان کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر وہ منہ نیچے کیے رونے لگ جاتی ہے۔ میں اب کبھی ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں اب آفس بھی نہیں جاؤں گی، میں اب کبھی ان کا سامنا نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے خود سے ہی کہتی ہے۔ سوہا کتنی دیر لگاؤ گی؟ دخان کی سخت آواز سن کر وہ جلدی نل بند کرتی بیگ سے اپنے کپڑے نکالتی ہے۔ سوہا اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی گھر جانے میں؟ دخان ماتھے پر بل ڈالے غصے سے اسے آواز لگاتا ہے، جو واش روم میں جا کر جیسے سو ہی گئی تھی۔ دخان اسے دوبارہ آواز لگانے ہی لگتا ہے کہ سوہا وہیں اپنے پرانے والے حلیے میں باہر آتی ہے، وہی سر پر کالی چادر لیے نظریں نیچے کیے۔ چلو اب، دخان اسے آتا دیکھ کر کھڑا ہو کر سخت لہجے میں کہتا روم سے باہر کی طرف جاتا ہے تو سوہا بھی اس کی پیروی کرتی ہے۔ مجھے آپ یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، سوہا گاڑی میں بیٹھی دخان کو کہتی ہے جو ماتھے پر بال ڈالے سامنے دیکھے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی، سوہا اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ سے کہتی ہے، جس پر دخان ایک غصیلی نظر اس پر ڈالتا ہے جبکہ بولتا کچھ نہیں، اور سوہا اس کی نظر دیکھ کر ہی چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج کے بعد میں کبھی شکل نہیں دیکھوں گی ان کی۔ اتنی زور سے منہ دبوچا تھا جیسے کوئی انسان نہیں جانور ہوں، اور غصہ تو ایسے ہو رہے تھے جیسے میں نے کوئی جھوٹ بول دیا ہو۔ سوہا باہر دیکھتی مسلسل دل میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی،
جبکہ دخان ہر تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے پر بل تھے۔ گاڑی روکتے ہی سوہا پیچھے سے اپنا بیگ اٹھا کر جلدی سے دروازہ کھولے اترتی ہے کہ تبھی دخان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، جس پر وہ رک جاتی ہے مگر مڑتی نہیں ہے۔ کل ٹائم پر آفس آ جانا، دیر نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کی پشت کو دیکھے کہتا ہے، جس پر سوہا کوئی جواب دیے بغیر آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ مسز دخان کا غصہ انٹرسٹنگ، وہ مسکراتا ہوا گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے۔ سوہا اتنی دیر لگا دی، ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ سوہا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو آسیہ اسے دیکھ کر ہی شروع ہو جاتی ہے۔ امی ابھی تو آئی ہوں، بیٹھنے تو دیں۔ وہ اپنا بیگ صوفے پر پھینک کر بیٹھتی ہے۔ آسیہ بیگم ابھی تو میری بیٹی آئی ہے، اسے سانس تو لینے دو، غفار بھی آسیہ کو کہتے ہیں۔ اچھا نہیں کہتی آپ کی بیٹی کو کچھ؟ سوہا چلو ہاتھ منہ دھو لو، کھانا لگا دیتی ہوں، تمہارے باپ اور بھائی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ کیا آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ مگر کیوں؟ ابو آپ تو کھا لیتے، پتہ ہے نا کہ آپ نے دوائی لینی ہوتی ہے۔ وہ آسیہ کی بات سن کر فوراً سیدھے ہو کر بیٹھتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہم تمہارے بغیر نہیں کھاتے کھانا، پھر بھی پوچھتی ہو؟ روحان کہتا ہے تو وہ مسکرا دیتی ہے۔ اچھا چلے پھر 5 منٹ ویٹ کریں، میں فریش ہو کر آتی ہوں، وہ کہتی کھڑی ہو کر کمرے کی طرف جاتی ہے۔ بچے اور کشف کب پہنچیں گے کل؟ غفار روحان سے پوچھتے ہیں۔ ابو کل شام 4 بجے تک۔ چلو بھائی اب میرا انتظار بھی ختم ہو جائے گا، غفار صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں۔ دخان واش روم سے فریش سا تولیے سے بال رگڑتے ہوئے باہر آتا ہے تو اسے سب سے پہلا خیال سوہا کا آتا ہے، اس کی روتی ہوئی آنکھیں، اس کے غصے سے ڈر جانا، اور سب سے زیادہ اس کے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان جو اس نے گاڑی میں دیکھے تھے۔ وہ کسی سوچ کے تحت موبائل اٹھا کر بیڈ پر آتا ہے اور سب سے پہلے سائڈ دراز سے اپنی محبوب یعنی سگریٹ نکال کر اسے ہونٹوں میں دبا کر لائٹر کی مدد سے اسے جلاتا ہے، پھر سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا کرے موبائل اٹھائے ایک نمبر ڈائل کرتا ہے۔ اسے سگریٹ کسی محبوب کی طرح عزیز تھی، تبھی تو اسے کسی قیمت نہیں چھوڑتا تھا۔ سوہا کھانا کھا کر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ اف کتنا درد کر رہا ہے میرا منہ، اسے اب اپنا درد یاد آیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ نشان اب مدھم ہو گیا تھا، ورنہ اگر گھر والے پوچھ لیتے تو بیچاری کیا جواب دیتی؟ میں تو نہیں جا رہی آفس، اتنے ظالم ہیں، بندہ فون کر کے سوری ہی بول دیتا ہے، مگر وہ اس کی شان میں بول ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے، جسے وہ بیزار سا منہ بنا کر اٹھاتی ہے، مگر جب موبائل سامنے کرتی ہے تو دخان کا نمبر دیکھ کر کرنٹ کھا کر اٹھتی ہے۔ ان کی کتنی لمبی عمر ہے، ابھی نام لیا اور کال بھی آ گئی، وہ کہہ کر موبائل اٹھاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے ماتھے پر بل لانا نہیں بھولتی۔ ابھی تک سوئی نہیں بیگم صاحبہ؟ دخان اس کے موبائل اٹھانے پر پیچھے بیڈ سے ٹیک لگا کر سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا کرے کہتا ہے، جی ابھی سونے ہی لگی تھی کہ آپ کی کال آ گئی، اور پلیز مجھے ان عجیب ناموں سے مت پکارا کریں۔ سوہا تھوڑا روکھے پن سے بولتی ہے جس پر دخان مسکرا جاتا ہے۔ اس نام سے پکاروں تمہیں؟ کیا نام ہے تمہارا مینیجر صاحبہ؟ وہ آخری لفظ پر زور دے کر بولتا ہے جس سے سوہا کو اور غصہ آتا ہے۔ کوئی کام تھا آپ کو جو کال کی؟ وہ سخت لہجے میں پوچھتی ہے۔ اتنا غصہ؟ کیا رات کے کھانے میں شولے کھا لیے تھے جو اتنا غصہ آ رہا ہے بیگم صاحبہ؟ وہ اس کو اور چڑھاتا ہے۔ نہیں، مگر نہ جانے کیوں آپ کا خیال آتے ہی غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ اچھا تو پھر مجھے پیار سے سوچا کرو، پھر غصہ نہیں پیار آئے گا، وہ اپنی ہنسی دبا کر بولتا ہے۔ یہ ناممکن ہے، اور جو حرکت آج آپ نے کی ہے اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا تو غصہ اس وجہ سے ہے، میں سمجھا نہ جانے مجھ غریب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے جو بیگم صاحبہ ناراض ہو گئی ہیں۔ دخان سگریٹ کا ایک کش لگا کر کہتا ہے، کیا آپ نے جو آج کیا وہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھیں، آپ نے اتنی زور سے میرا منہ دبوچا تھا، ابھی تک آپ کی انگلیوں کے نشان ہیں میرے گال پر، وہ غصے سے کہتی ہے، جس سے دخان بھی حیران ہو کر سیدھا بیٹھتا ہے۔ سوہا تم اپنے الفاظ پر بھی تو غور کرتی کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ تم نے مجھے ایک ہوس پرست انسان کہا تھا، وہ تھوڑا نرم لہجے میں کہتا ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، آپ جن نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، میں کیا اگر وہاں کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے بھی یہی الفاظ ہوتے۔ آج تو وہ سوہا لگ ہی نہیں رہی تھی، آج تو دخان ایک نئی سوہا سے مل رہا تھا، اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سوہا ہے جو اس کے سامنے چوں تک نہیں کرتی تھی اور اب کیسے اسے سنا رہی تھی۔
دخان دورانی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی، میں بھلے ہی آپ کی کچھ مہینوں کی بیوی ہوں، مگر آپ کی بیوی ہوں تو جب تک آپ کے نکاح میں ہوں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ مجھ سے عزت سے پیش آئیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ سوہا کہتے ہی اس کا جواب سنے بغیر ہی فون کاٹ دیتی ہے اور دخان حیرت سے اپنے کان سے فون ہٹا کر دیکھتا ہے۔ چڑیا میں اتنی طاقت کے باز سے اونچا اڑے؟ کوئی بات نہیں چڑیا، باز تمہیں دبوچ لے گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایشٹرے میں رگڑتا ہے۔ وہ حال کروں گا تمہارا بیگم صاحبہ، پہلے تو میں تمہیں چھوڑنے والا تھا، مگر اپنے بھائی کے بعد تمہیں اپنی بھی ہر غلطی کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ وہ اتنے غصے سے سگریٹ کو رگڑتا ہے کہ اس کی گردن کی نسیں بھی تن جاتی ہیں۔ دخان کی آنکھ اس کے چہرے پر پڑنے والی سورج کی کرنوں کی وجہ سے کھلتی ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے تو الہی بخش پردے کو سائڈ پر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور سب سے پہلے موبائل اٹھاتا کسی کو میسج ٹائپ کرتا ہے۔ الہی بخش، ناشتہ لگاؤ، نیند میں بھاری آواز میں کہتا موبائل دوبارہ رکھ کر واش روم کی طرف جاتا ہے، جبکہ الہی بخش اس بات میں سر ہلاتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ سوہا، آج آفس نہیں جا رہی؟ آسیہ اسے کچن میں آتا دیکھ کر پوچھتی ہے۔ نہیں امی، آج دل نہیں کر رہا، وہ چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے بولتی ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی امی میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی تھکن کی وجہ سے دل نہیں کر رہا۔ اچھا تم جاؤ کمرے میں، جب تک میں لاتی ہوں ناشتہ، اس کے ہاتھ سے ماچس لے کر کہتی ہیں۔ نہیں امی میں کر لوں گی، آپ جاؤ میں لاتی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹے کہتی ہیں تو اسے بھی مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ وہ کمرے میں آتے ہی ویسے ہی موبائل اٹھا کر دیکھتی ہے کہ دخان کے نمبر پر نظر جاتی ہے جس نے کوئی میسج بھیجا ہوتا ہے۔ وہ ناسمجھی سے ماتھے پر بل ڈالے میسج اوپن کرتی ہے۔ اٹھ گئی بیگم صاحبہ، اب جلدی سے ریڈی ہو کر آفس آ جاؤ۔ سوہا اس کا میسج پڑھ کر غصے میں میسج ٹائپ کرتی ہے اور موبائل زور سے اپنے بیڈ پر مارتی ہے، مگر پھر فوراً ہی جھک کر اسے پکڑتی ہے کیونکہ موبائل بیڈ پر زور سے لگنے کی وجہ سے زمین بوس ہونے والا تھا۔ ایک تو سوہا بھی نہ حد کرتی ہے۔ دخان واش روم سے باہر آتا ہے تو اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، جسے سن کر وہ ہاتھ میں لیے ہوئے تولیے کو بیڈ پر پھینک کر موبائل اٹھاتا ہے جہاں سوہا کا میسج آیا ہوتا ہے۔ جی اٹھ گئی ہوں شوہر محترم، مگر آفس نہیں آؤں گی۔ میسج پڑھ کر ہی اس کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ مزید میسج کرنے کی بجائے کال ملاتا فون کان سے لگاتا ہے۔ سوہا اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کہ موبائل پر آتی کال دیکھ کر موبائل اٹھاتی ہے اور سامنے دخان کا نمبر دیکھ کر پہلے سوچتی ہے پھر کسی خیال سے اٹھا لیتی ہے۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، کوئی کام تھا؟ جی آپ آج آفس کس خوشی میں نہیں آ رہی؟ وہ اپنے مطلب کی بات پوچھتا ہے۔ آج میری بھابھی دبئی سے آ رہی ہیں، میں نہیں آ سکتی۔ اسے یہ بہانہ صحیح لگتا ہے تو وہ کہہ دیتی ہے اور دخان کی مسکراہٹ یک دم ہی غائب ہوتی ہے۔ اگر تم 10 بجے تک آفس نہیں آئی تو یاد رکھنا 11 بجے میں تمہارے گھر کے باہر ہوں گا اور پھر تمہارے گھر کے اندر۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، وہ کہتا فون کاٹ دیتا ہے اور سوہا حیرانی سے موبائل اپنے کان سے ہٹا کر دیکھتی ہے۔ سوہا یہ لو بیٹا ناشتہ کر لو، آسیہ ناشتے کی ٹرے لاتے ہوئے بولتی ہے۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہی ہوں، وہیں پر ناشتہ کر لوں گی، وہ کہتی جلدی سے واش روم میں جاتی ہے۔ اب دخان کا بھروسہ بھی تو نہیں ہے نا، اگر آ گیا تو وہ کیا کہتی گھر والوں کو کہ یہ کون ہے؟ ارے پہلے تو منع کر رہی تھی، یہ لڑکی بھی نا عجیب ہے بالکل، آسیہ کمرے سے جاتے ہوئے کہتی چلی جاتی ہیں۔ سوہا تمہیں دخان سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ سوہا جیسے ہی کمپنی میں داخل ہوتی ہے تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سوہا کو دیکھ کر کہتی ہے، مجھے؟ پر کیوں؟ وہ اپنی طرف انگلی کرے پوچھتی ہے۔ پتہ نہیں، بس یہ کہا تھا کہ مس سوہا آئے تو انہیں میرے آفس میں بھیج دینا، وہ لڑکی کندھے اچکا کے بولتی اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور سوہا دھڑکتے دل کے ساتھ دخان کے آفس کا رخ کرتی ہے۔ سر میں سوہا جب آفس کے اندر جھانک کر اجازت مانگ رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آفس خالی ہوتا ہے۔ وہ ایک نظر پیچھے دیکھ کر آفس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں چلے گئے؟ شاید میٹنگ میں گئے ہوں گے، وہ خود سے سوچتی تھوڑے آگے آتی ہے تو نظر سامنے ٹیبل پر جاتی ہے جہاں ایک ریڈ روز کا بوکے اور ایک کیک رکھا ہوتا ہے۔ سوہا ناسمجھی سے تھوڑی اور آگے آ کر دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ کیک پر جو لکھا تھا وہ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ سوری سوہا بیگم، وہ زیر لب کیک پر لکھے گئے الفاظ دہراتی ہے۔ یہ میرے لیے، مگر
وہ کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ او بیگم صاحبہ آ گئی ہیں، چلے اچھی بات ہے، شوہر کا حکم ماننا چاہیے۔ دخان دروازہ بند کرتا مسکراتا ہوا اندر آتا ہے۔ یہ کیک میرے لیے ہے؟ سوہا ابھی بھی حیرانی سے اپنی طرف اشارہ کرے کہتی ہے، جس پر دخان تھوڑا سا آگے آ کر کیک کو دیکھتا ہے۔ میرے خیال سے سوہا آپ کا ہی نام ہے اور میری بیوی بھی آپ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے ہی ہوگا نا؟ وہ مسکراتا ہوا کہتا سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ مگر یہ… سوہا بیٹھو، تمہیں آج اپنے دل کی ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں، پلیز پوری سن لینا، بیچ میں مت بولنا۔ دخان نظریں نیچی کری کہتا ہے تو سوہا ناچ سمجھی سے بیٹھ جاتی ہے۔ جی پہلے تو کل کے لیے یہ کیک جو میں نے تمہیں تکلیف دی تھی، اور… دخان بول کر چپ ہو جاتا ہے اور سوہا اس کے چپ ہونے پر پوچھتی ہے تو دخان ایک نظر اسے دیکھتا کھڑا ہوتا ہے اور ٹیبل پر رکھا بکے اٹھا کر سوہا کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آئی لو یو سوہا، پتہ نہیں مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، شاید تب جب تم نے مجھے چور کہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں کیسے حاصل کروں، پھر میرے پاس یہی ایک ذریعہ تھا تمہیں حاصل کرنے کا، اور دیکھو میری محبت سچی تھی، تبھی تم آج میرے نکاح میں ہو۔ وہ اتنے پیار سے اسے دیکھ کر کہتا ہے اور سوہا تو منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ بول کیا رہا ہے۔ سوہا کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہو گی؟ وہ اسے کچھ نہ بولتا ہوا دیکھ کر دوبارہ پھول اس کے آگے کرتا ہوا کہتا ہے، جس پر پہلے سوہا اسے دیکھتی ہے اور پھر فوراً سے اٹھ کر جانے لگتی ہے کہ دخان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ سوہا میرے سوال کا جواب دے کر جاؤ۔ میں کیسے؟ میرا مطلب… اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہے۔